پیارے دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سیرت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو سننے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ سیرت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سنیں گے۔ پیارے دوستوں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام خویلد بن اسد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ ہے۔ ام القریٰ یعنی مکہ معظمہ آپ کی جائے سکونت ہے، یعنی آپ مکہ شہر کی رہنے والی ہیں۔ نبی علیہ السلام عام الفیل کے پہلے سال پیدا ہوئے تھے، اس لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں۔ عام الفیل اس سال کا نام ہے جس میں ابرہہ نامی شاہ حبشہ نے بہت سے ہاتھیوں کے ساتھ کعبہ شریف کو تباہ کرنے کے لیے مکہ میں لشکر کشی کی تھی، لیکن ابابیل کے خدائی لشکر نے اس نابکار کو لاؤ لشکر اور ہاتھیوں سمیت ہلاک کر دیا۔ اس کا بیان قرآن پاک کی سورہ فیل یعنی لإلاف قریش میں مذکور ہے، یعنی موجود ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت اس واقعے کے 15 سال پہلے ہوئی۔ آپ کے والد نے اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام خدیجہ رکھا۔ اس وقت کسے معلوم تھا کہ یہ خاتون محترمہ سرکار دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ نبوت کی زینت بن کر مسلمہ اول کہلائیں گی اور طاہرہ کبریٰ و محسن اسلام ایسے لقب پائیں گی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کے شریف اور معزز خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، گویا آپ بھی اسی قریش خاندان سے ہیں جس خاندان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ فرق یہ ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبیلہ بنو اسد کہلاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنو ہاشم، اور یہ دونوں قبیلے آپس میں بہت قریبی ہیں، یعنی دونوں ہی عدنانی اور قصا نسل سے ہیں۔ اس لحاظ سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دور نہیں ہیں۔ ان کا مختصر شجرہ یہ ہے: حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی۔ اس سے آگے شجر نسب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سلسلہ نسب خاندانی شرف اور اعجاز کو ثابت کرتا ہے۔ عرب میں قریش خاندان کو بہت ممتاز اور قابل فخر سمجھا جاتا تھا۔ شریف گھرانوں میں اول تو جرائم کا ارتکاب ہوتا ہی نہیں تھا، اگر ہوتا تھا تو محض برائے نام اور رذیل قبائل کی دیکھا دیکھی۔ حضرت خدیجہ کا گھرانہ شرافت میں مشہور تھا، جو ذلیل کام ذلیل لوگوں میں پسندیدہ سمجھتے تھے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاندان ان سے الگ تھا۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ آپ کے والد ان ذلیل کاموں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ شراب خوری، حرام کاری، جوئے بازی، ڈکیتی، غارت گری، بے حیائی، بے غیرتی ان کے خاندان میں نام کو نہیں تھی۔ آپ کے والد محترم ان آدمیوں کی محبت اور میل ملاپ سے بھی نفرت کرتے تھے جو برے مشغلے رکھتے تھے اور بد اخلاقی اور مظاہرے کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ جاہلیت کے زمانے میں اہل عرب میں لڑکیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھنے اور ان کے پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دینے کی بھی بد رسم تھی، لیکن حضرت خدیجہ طاہرہ جیسے شریف گھرانے اس مذموم گناہ سے مبرہ یعنی بری تھے۔ آپ کے خاندان میں عورت کو منحوس نہیں سمجھا جاتا تھا۔ لڑکیوں کی پرورش محبت اور شفقت سے کی جاتی تھی، ان کی تربیت کا خیال رکھا جاتا تھا۔ ان کو ایسی کھلی آزادی نہیں دی جاتی تھی جو خاندان کے دامن کو داغدار کریں اور شریفوں کے لیے بدنامی کا باعث ہو۔ آپ کے والد خصوصیت سے بہت غیرت مند اور حیادار اور بااخلاق تھے۔ حضرت خدیجہ کا گھرانہ اسی خاندانی شرافت کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مائکے کے لوگ شریفانہ اور عمدہ خصلتیں رکھتے تھے۔ آپ کے والد ایک اچھے تاجر تھے، ان کی تجارت کی ساکھ دوسرے ملکوں میں قائم تھی۔ اپنا مال غیر ممالک میں لے جاتے اور غیر ممالک کا مال حجاز میں لا کر فروخت کرتے اور اس کاروبار میں منافع حاصل کرتے۔ عرب کے قبائل میں ان کی بہت عزت تھی اور خوشحال اور مالدار ہونے کی وجہ سے امیرانہ زندگی بسر کرتے تھے
اور غریب غربا کو تجارتی کاروبار کے لیے روپیہ بھی دیتے تھے۔ مکہ معظمہ کی انتظامیہ مجلس نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلے بنو اسد کو یہ خدمت بھی سونپ رکھی تھی کہ وہ مسکینوں اور بےکسوں کی امداد کریں، مظلوموں اور ظالموں کے ظلم و ستم سے بچائیں اور بے بسوں، بے یارو مددگار لوگوں کے حامی و ناصر رہیں۔ خاندانی روایت کے مطابق حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد نے اس خدمت کو بہت خوشی سے انجام دیا۔ آپ کے والد بزرگوار غریبوں، یتیموں، بیواؤں اور مسافروں کے حقوق کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ان کے مکان کے پاس ایک محتاج خانہ بنا ہوا تھا، اس میں غریب، مسکین اور مسافر ٹھہرتے تھے اور کھانا کھاتے تھے اور دوسری ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ اور ان اوصاف نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان کو اور چمکا دیا۔ ملک بھر میں اس کی شہرت اور نیک نامی پھیل گئی اور قوم قبیلے میں اس کا اقتدار قائم ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھرانے میں محبت اور احساس و مروت اور غیرت کی بھی کمی نہیں تھی، اور یہ وہ خوبیاں تھیں جو عرب کے ایام جاہلیت میں صرف شریف خاندان میں اور ان کے شریف گھرانوں میں ہی پائی جاتی تھیں۔ عام جاہل لوگ اور قبیلے ان چیزوں سے محروم تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جنہیں آگے چل کر ام المومنین اور اسلام کی چشم و چراغ بننا تھا، اپنے خاندان کے روایتی اوصاف حاصل کرنے میں گھر کے کسی فرد سے پیچھے نہیں رہیں، بلکہ انہوں نے اپنی دانش مندی سے ان تمام خوبیوں کو جمع کیا اور ان کو زیادہ سے زیادہ ترقی دی، اور وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو ایک شریف زادی کے لیے لازمی ہوتا ہے۔ آپ کے والد نے بڑی محبت سے آپ کی پرورش کی اور بڑی ہی شریف زادیوں والا طور طریقہ سکھایا، بڑے ہی اچھے طریقے سے آپ کی تربیت کی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ محترمہ میں خاندان کی تمام شریفانہ خصلتیں سما گئیں۔ روایات کے مطابق مخلوق خدا کی ہمدرد، خدمت گزار، مسکین نواز، غریب پریور، محسن سخی اور خوددار، باحیا اور غیور بن گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرمائی۔ ایک دن انہیں آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں جانا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور خاندان کی معروف خوبیوں سے بڑھ کر ان میں اوصاف پیدا کر دیے۔ یہ خاندانی تربیت ہی کا انجام تھا کہ حضرت خدیجہ ظاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اپنے والد کی طرح تجارتی کاروبار کا شوق پیدا ہوا، اور وہ خود عورت ذات ہونے کے سبب تجارت نہیں کر سکتی تھیں، لیکن دوسرے لوگوں کو اس کے لیے رقمیں دیتی اور معقول نفع حاصل کرتی تھیں۔ اور سچ پوچھئے تو اس تجارتی کاروبار کی برکت سے آپ کو ایک عظیم اور معزز ترین خاتون بننے کا موقع ملا، جس کی تفصیل آگے آئے گی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ خوبیاں اپنے شریف گھرانے سے حاصل کی، اور بہت سی خوبیاں انہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنے شوہر یعنی حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی۔ دوستوں، اس ویڈیو میں آج اتنا ہی۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس کا نیکسٹ پارٹ بناؤں تو آپ لوگ کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل تاریخ کائنات کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرتے رہیے گا۔